اور ایک بات اور شیئر کرانا چاہتی ہوں کہ کل میں نے ایک ریئیکشن سنا، حالانکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، پر نظر سے گزرا تو میں نے سن لیا۔ اس میں سنا تھا یہی کہ انسان بھی ایسا ہی لٹکا ہوتا ہے دنیا میں۔ میں یہی سنا کہ دل بھر کی بیٹیاں بہت بیمار ہیں، معصوم کلیاں ہیں، ابھی تو انہوں نے کھلنا ہے، پھول بننا ہے، خوشبو بکھیرنا ہے، اور باپ بھی فکر۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، اللہ نے رحمتیں دی، اللہ ان کو بیٹیاں دیتا ہے جو بیٹیوں کے لائق ہوتے ہیں۔ یہ بہت کو ہے دل بھر، یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک بے وفا عورت کے پیچھے اپنی رحمتوں سے منہ موڑ کے بیٹھے ہوئے ہو۔ اب یاد رکھو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں جس کو کوئی بھی نعمت دے دوں، اگر وہ اس کی قدر کرے تو میں اس کو بڑھا دیتا ہوں۔ مفہوم ہے حدیث مبارکہ کا، اگر وہ بھی قدری کرے تو میں اسے واپس لے لیتا ہوں۔ یاد رکھو، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بے قدری کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ اور کہیں سے بھی تمہیں اولاد نہیں دے گا۔ اور اس عورت کو بھی میں کہہ رہی ہوں جس کی ماں رو رہی تھی کہ میری بیوہ بیٹی ہے تو اس نے شادی کی ہے، تو سب لوگ بول رہے ہیں، بولنا تو سب کا حق بنتا ہے، اپنی بیٹی کا نہیں پتہ، اپنی بیٹی کا دکھ لگ رہا ہے، میں اس کی ماں سے کہہ رہی ہوں، اس لیے کہ میں خود بھی ایک ماں ہوں۔ میں اس کو جانتی نہیں ہوں کون ہے نہیں ہے، لیکن اپنی بیٹی کو یہ تو کم از کم سمجھائیں کہ اس آدمی کے پیچھے بھی بیٹیاں ہیں، وہ بھی بیٹیوں کی ایک ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے۔ جب آپ کا دل اس بات پہ دکھتا ہے کہ میری بیٹی کو لوگ کیوں باتیں سنا رہے ہیں، تو اس معصوم بیٹی کا نہیں خیال آ رہا ہے کہ اس کی 2 معصوم گود میں بچی ہیں اور وہ ترس رہی ہیں، باپ کو بیمار ہے، تو اس ماں کا دل کتنا دکھتا ہوگا، وہ نہیں پتہ چل رہا آپ کو۔ ایک ماں تو سب کے لیے ایک نرم دل رکھتی ہے۔ میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ دل بھر سے، نہ آپ کی بیٹی سے، نہ ان سے، لیکن میں اللہ کی رضا کی بات کر رہی ہوں کہ میں خود ماں ہوں، اور میری دل میں ایسا، سینے میں ایسا دل ہے کہ جو سب ماؤں کے لیے دھڑکتا ہے، سب بیٹیوں کے لیے دھڑکتا ہے، سب بیٹوں کے لیے دھڑکتا ہے۔ کوئی خدا کا خوف کرو، اس عورت میں کیا ایسی چیز ہے، یا کیا میوے لگے ہوئے ہیں جس کو چن چن کے آپ کھا رہے ہو، اور جس کا ذائقہ تمہاری منہ سے اتر نہیں رہا، اور اپنی بیٹی کو بھی بھول گئے ہو، اور اپنی بیٹیوں کو بھی بھول گئے ہو۔ کوئی خدا کا خوف کرو، وہ تو تمہاری اپنی نسل ہے، وہ تمہارا اپنا خون ہے۔ بیوی کو بھی رکھو، چلو تم نے شادی کر لی ہے، چلو اس کو بھی رکھو، لیکن پہلی بیوی کو تو نہ بھولو، اس کی تو دل آزاری نہ کرو۔ میں تمہاری ولاگ دیکھتی ہوں، جو تم سے ہو سکتا ہے تم اس کا دل دکھاتے ہو۔ کیا دشمنی ہے، تمہاری چچا کی بھی بیٹی ہے، تمہارے بچوں کی ماں ہے، تمہارے بھائی کی وہ سالی بھی ہے، کتنے رشتے ہیں اس کے ساتھ تمہارے خون کے، تو ہر قدم پہ تم اس کا دل جلاتے ہو۔ کیا اسلام نے اس طرح شادی کی اجازت دی ہے؟ بالکل بھی نہیں دی۔ اسلام میں شادی کی اجازت تب ہوتی ہے جب کوئی مجبوری ہوتی ہے، اور یہ فرمایا گیا کہ تم ان میں عدل قائم کرو، کہ جس طرح ایک بیوی کو پہناتے ہو دوسری کو بھی وہی پہناؤ، جو تم کھاتے ہو اس دونوں کو ایک جیسا کھلاؤ پہناؤ، دوسروں کو ایک دوسرے پہ فوقیت نہ دو کہ ایک بری ہو گئی ہے تو ایک اچھی ہو گئی ہے۔ عورتیں کوئی بھی اچھی نہیں ہوتی جب وہ بغیرت ہو جائے تو، جب وہ بے حیا ہو جائے تو، جب وہ اپنے شوہر کی نافرمان ہو جائے تو۔ اب ذرا سا اس کو ڈانٹو نا، وہ تمہاری مٹی پلیت کرے گی، جو نئی بیوی ہے تم سے اگلا پچھلا یہ بلا دے گی۔ میں اس کو بھی کہہ رہی ہوں، تم سوکن بن کے آئی ہو ایک بچوں کی، بیٹیوں کی ماں پہ، کم از کم تمہیں تو خوف ہونا چاہیے نا، تمہارے گھر بھی اپنی بیٹی بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ کچھ دہرایا جائے گا، یہ مکافات عمل ہے، جو بیج بو گے وہی کاٹو گے۔ تو میرا یہی ریئیکشن ہے، اللہ کے خوف سے ڈرو۔ اتنا پاکیزہ مہینہ ہے شعبان کا، اگلا رمضان کا، کیا فاطمہ آنسوؤں سے
یہ سحری کرے گی اور آنسوؤں سے وہ روزہ افطار کرے گی. کوئی خدا کا خوف کرو. مجھے تو رونا آ رہا ہے اس بیچاری کے، اس کی بیٹیوں پہ ترس آ رہے ہیں. میں ان کے لیے دعا کری اللہ ان بیٹیوں کو فادیہ اور دعا کو اللہ لمبی زندگی دے، کل بچیوں کو لمبی زندگی دے. ہم غیروں کی بھی جو ہے نا روتے ہیں ان کی حالت پہ. تم باپ ہو کے بھی، اپنا خون ہو کے بھی تمہارے دل کے اندر پتھر پڑا ہوا ہے. یہ عورتوں کے چسکے بہت گندے ہوتے ہیں. معراج کی رات نبی علیہ السلام کا گزر ایک ایسی عورت بھی ہوئی جو سجی ہوئی تھی، زیورات، سرخ لباس، ایسی خوبصورت میک اپ سنگار کیا ہوا تھا اور راستے میں کھڑی تھی. جبرائیل امین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف رغبت نہ کرے. سلام کیا اس عورت نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل امین یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جبرائیل امین علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دنیا ہے، اسی طرح سچ کی ملتی ہے اور برباد کر کے رکھ دیتی ہے. یہ دنیا برباد کا میں نے خود سے بنایا کہ یہ دنیا اس کی طرف رغبت نہ کریں. میرے نبی نے اس دنیا کو پسند نہیں کیا. یہ مکافات عمل ہے، یہ تو ایک مسافر خانہ ہے. ہم سب پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے مرنے کے بعد اپنے دیس میں جانا ہے. کیا عمل لے کے جاؤ گی اس دیس میں جہاں سے تمہیں بھیجا گیا ہے؟ کوئی خدا کا خوف کرو دل بر، کوئی خدا کا خوف کرو. دونوں میں عدل قائم کرو. شادی کر لیا تم نے، چلو تمہارا حق بنتا تھا، لیکن عدل قائم کرو تاکہ تمہاری آئندہ زندگی عزت کے ساتھ اور سکون کے ساتھ گزر جائے. کوئی خدا کا خوف کرو. اور یہ میرا تمام مردوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ اگر دوسری شادی کر لیتے ہو تو عدل قائم کرو. اول تو کرو ہی نہ. جب ایک بندہ ایک شادی کرتا ہے اس کے اوپر دوسری کرتا ہے، پھر تیسری وہ بے اعتبارہ ہو جاتا ہے، وہ چوتھی بھی کر سکتا ہے، وہ پانچویں بھی کر سکتا ہے. ان کو کیا شریعت کا کیا پتہ ان کو؟ یہ اللہ کے خوف سے بہت آگے نکل گئے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اگر میری سلطنت کی حدود سے تم نکل سکتے ہو تو بے شک گناہ کرو. کون سی حدود ہے؟ یہ ساری حدودیں تو میرے اللہ کی ہیں. پوری کائنات میرے رب کی ہے. کہاں بیٹھ کے نافرمانی کرو گے؟ کہاں کون سا دروازہ بند کرو گے؟ جو ایک دروازہ ہے جسے اللہ دیکھتا ہے وہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوتا. کوئی خدا کا خوف کرو. اور یہ اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے میں صبح یہاں آئی ہوں. میں ان کا کوئی ویوز بھی کرا دوں. یہ دیکھو اللہ کی شان، کالے سیاہ بادل، ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی ہے اور اس بارش میں دعا قبول ہوتے ہیں. میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے اور اس عورت کے جس کا پتہ نہیں کیا نام ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنا خوف دے دے، اور فاطمہ کو اور اس کی بچیوں کو اللہ صبر دے اور کوئی بہتر سے بہترین سے اللہ سبب بنائے. اور کل بچیوں کے لیے میری یہی دعا ہے. اللہ ہمارے گھروں میں سکون عطا کرے اور ہمیں بھی ایسے گندے لوگوں سے اپنی حفاظت عطا کرے جن لوگوں میں تم پھنس گئے ہو. تو مجھے امید ہے بچے کہ تم میری ان باتوں پہ غور کرو گے اور اپنا صحیح راستہ اپناؤ گے اور دونوں کو ٹائم دو. بچیوں کا تو حق بنتا ہے کہ ادھر تم نے بادام بوئے ہوئے ہیں جس کے نکلنے کا تم انتظار کر رہے ہو. جاؤ اپنے بچوں کے پاس، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، ان کو پیار کرو، ان کے پاس رہو. یہ عورت تو عادی ہے، ادھر ادھر گھوم پھر کے تو رہ لے گی. دونوں کو ٹائم دو، بیوی کو ٹائم دو، اس کو اعتبار میں لے لو، اعتماد میں لے لو. اور اس کی دل سے آہ نکل رہی ہے. یہ آہیں جمع ہوتی ہیں، بددعائیں جمع ہوتی ہیں، یہ آنسو جمع ہوتے ہیں اور ایک ہی دم سے ایسا دھماکہ ہوتا ہے کہ انسان کو اڑا کے لے جاتا ہے. مجھے امید ہے کہ سننے والے بھی میری اس بات سے اتفاق کریں گے، ساری ریئیکشن والے بھی کریں گے. میرا کام ریئیکشن نہیں ہے لیکن میرا دل دکھا تو میں نے کہا چلو بچے سمجھ کے میں ان کو سمجھا دیتی ہوں. تو میرے لیے بھی دعا کرے. ہم سب کے لیے ایک دوسرے کی دعا کی ضرورت پیش آتی ہے. میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں. آپ میرے لیے بھی کریں، ان کی نافرمانوں کے لیے بھی کریں. اس کی جو ساس بنی ہوئی ہے نہیں اس کے لیے بھی پیغام ہے. اپنی بیٹی کا سوچا، ان ماں بیٹیوں کا نہیں سوچا. اتنی خود غرضی ہے، اس کو نہیں سمجھا سکتی بیٹی کو کہ بھئی پیچھے سے 2 بیٹیاں ایک بیوی ہے، وہ ان کے پاس بھی اس کو جانے دو.
کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو؟ آپ کے ہاں کبھی ہمیشہ ہی گرمی کا موسم ہوتا ہے؟ کیا آپ کے یہاں کبھی ٹھنڈک نہیں ہوتی کہ ہمیشہ تم لوگ گرم ہی رہتے ہو، ہمیشہ آگ میں ہی رہتے ہو؟ وہاں پہ ذرا سا ٹھنڈا پانی ڈالو اور دل گردے بڑے کرو اور جا کے تو ان کو بھیجو بیٹے کے پاس ہمیشہ، تاکہ ان کے دل میں بھی ٹھنڈک ہو، ان کے سینے میں بھی ٹھنڈک ہو، ان کے گھروں میں بھی ٹھنڈک ہو اور ان کی آنکھوں میں بھی ٹھنڈک ہو۔ تم لوگوں کو اللہ ہی پوچھے گا اور اللہ ہی تم لوگوں کو اس کا جواب دے گا، اور بے کسوں اور بے بسوں کی طرف سے اللہ ہی ہوتا ہے۔ اور پیاری ویورز، یہ میں نے ریئیکشن دیا، اور اللہ خوش رکھے سب کو، اور ایک دوسرے کی عیب نہ کرو، سمجھایا کرو جس طرح میں نے سمجھایا۔ اگر میری بات اس کو بری لگی ہو تو اس پہ غور فکر کرو۔ میرا مطلب دل آزاری نہیں ہے، سمجھانا ہے اور اصلاح کرنا ہے۔ باقی تم اصلاح پاؤ یا نہ پاؤ وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہدایت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے تو اپنی کوشش کر دی ہے، اور اگر ہم چپ رہیں تو اس گناہ میں ہم بھی برابر کے شریک ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے، آمین یا رب العالمین۔